پیٹرولیم مصنوعات پر کتنی سبسڈی دی ہے، اور اگر یہ سبسڈی نہ دی ہوتی تو پیٹرول کتنے روپے لیٹر ہوتا آج؟ یعنی ہمیں پتہ نہیں چلے نا کہ ہماری حکومت کا عوام کے اوپر احسان کتنا ہے. میں بات کا جواب دے دیتا ہوں. اس کا جواب تو پیٹرولیم وزیر زیادہ بہتر دیں گے کیونکہ ذرا انہوں نے ایک بات کی، لیکن میں موٹی موٹی آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 55 یا 56 روپے یعنی ون گو میں بڑھائی گئیں، اس کے بعد حکومت نے 3 ہفتے قیمتیں نہیں بڑھائی تھیں، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 121 ارب روپے آپ کے اوپر ایک بوجھ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ پر، جو فیڈرل گورنمنٹ نے پی ایس ڈی پی اپنا کٹ لگا کر 121 ارب میں کا 3 ہفتے آپ کو ریلیف دیا. اس کے بعد جو وہ تین دفعہ قیمتیں بڑھنی تھی، اس کے بعد ظاہر جو قیمتیں بڑھی وہ ظاہر ایک دفعہ آئی تھنک 140 سمتنگ بڑھی یا 130 سمتنگ بڑھی. وہ ظاہر ہے وہ پچھلا جو 3 دفعہ کا ریلیف تھا وہ آپ کو منتقل ہوا. وہ اس لیے منتقل ہوا اگر عالمی مارکیٹ میں قیمتیں نہ بڑھتی، وہ 3 ہفتے کا ریلیف ہم نے جو سبسڈی دی ہوئی تھی اس سے نیچے آ جاتے تو لا محالہ ہمیں وہ بوجھ بڑھانا نہ پڑتا. اس سے کیا ہوا کہ ریاست کا 120-21 ارب بھی سبسڈی میں لگ گیا، اور عالمی مارکیٹ میں قیمتیں اتنی تیزی سے اوپر گئیں، اس کا بوجھ بھی غریب آدمی کو، ایک عام آدمی کو منتقل کرنا پڑا. اس میں ہم بے بس تھے. وار سچویشن اگر نہ ہوتی، صورتحال پیدا نہ ہوتی، لیکن یہاں پر بیٹھ کر کہتے نا کہ حکومت جو ہے شاید جان بوجھ کر غریب پر بوجھ ڈال رہی ہے، اور حکومت کے پاس کوئی اور آپشن موجود تھے. محمد صاحب نے جو باتیں کی، محمد صاحب کی باتیں تو میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں. کیسے کہ بلومبرگ اکانومسٹ دنیا کے تمام بڑے جریدے لکھ رہے تھے کہ اکانومی ڈوبنے والی ہے. آپ کے اپنے کابینہ کے اراکین کہہ رہے تھے کہ معیشت ڈبو دی ہے بانی تحریک انصاف نے، آئی ایم ایف ناراض ہو گیا. آپ کے ریزرو جو ہے وہ جون 2023 میں ریزرو 4 ارب ڈالر ہو گئے تھے، اور آئی ایم ایف پروگرام جانے کی وجہ سے بانی تحریک انصاف کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں جون 2023 کے کہ ملک دیوالیہ